اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ کتاب البیوع، خرید و فروخت کے بیان میں۔ باب بیع ملاسمہ اور منابذہ باطل میں۔ حدیث نمبر 3801، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع ملاسمہ سے اور بیع منابذہ سے۔ حدیث نمبر 3802، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3803، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3804، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3805، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دو بیعوں سے ممانعت ہوئی ہے، ایک تو بیع ملاسمہ اور دوسری بیع منابذہ۔ بیع ملاسمہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا کپڑا چھو لے بے سوچے سمجھے اور یہ کپڑا چھونے سے بیع لازم ہو جائے، اور بیع منابذہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینک دے اور کوئی دوسرے کا کپڑا نہ دیکھے۔ حدیث نمبر 3806، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعوں سے اور دو طرح کی پہناوے سے، ایک تو منع کیا ملاسمہ سے اور دوسرا منابذہ سے۔ بیع میں ملاسمہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کا کپڑا چھوئے اپنے ہاتھ سے رات یا دن کو، اور نہ الٹے اس کو مگر اسی لیے یعنی بیع کے لیے۔ اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینک دے اور دوسرا اپنا کپڑا اس کی طرف پھینک دے، اور یہی ان کی بیع ہو بغیر دیکھے اور بغیر رضامندی کے۔ باب کنکری کی بیع اور دھوکے کی بیع باطل ہے۔ حدیث نمبر 3807، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب سے یہ روایت ہے، اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 3808، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کی بیع سے اور دھوکے کی بیع سے۔ باب حبل الحبلہ کی بیع کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3809، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حبل الحبلہ کی بیع سے۔ حدیث نمبر 3810، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جاہلیت کے لوگ اونٹ کا گوشت بیچتے تھے حبل الحبلہ تک، اور حبل الحبلہ یہ ہے کہ اونٹنی جنے پھر اس کا بچہ حاملہ ہو، اور وہ جنے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے۔ باب اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ نہ کرے، نہ اس کی بیع پر بیچے، اور دھوکہ دینا اور تھن میں دودھ بھر رکھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3811، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ حدیث نمبر 3812، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیام پر پیام نہ دے مگر اس کی اجازت سے۔ حدیث نمبر 3813، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے چکانے پر نہ چکائے۔ حدیث نمبر 3814، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے بھائی کے چکائے ہوئے پر چکانے سے۔ حدیث نمبر 3815، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قافلے سے نہ ملو بیع کے لیے، اور نہ بیچے کوئی تم میں سے دوسرے کی بیع، اور نہ لاڑیاپن کرو، اور نہ بیچے شہر والا باہر والے کے مال کو، اور نہ بند رکھو تھن میں دودھ اونٹ کا یا بکری کا، پھر کوئی خریدے اسے ایسے جانور کو جس کا دودھ تھن میں رکھا گیا ہو دھوکہ دینے کے لیے، تو خریدنے والے کو اختیار ہے جب وہ دودھ دوہے اور اس کو معلوم ہو کہ دودھ اتنا نہیں نکلا جتنا گمان تھا، دونوں میں سے
جو بھلا معلوم ہو وہ دہنے کے بعد اس کو کرے، اگر پسند آئے تو رکھ لے اور جو ناپسند ہو تو وہ جانور واپس کرے اور 1 صاع کھجور کا دودھ کے بدلے پھیر دے۔ حدیث نمبر 3816 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سرداروں سے جا کر ملنے سے جو غلہ لاتے ہیں، اور شہری کو باہر والے کا مال بیچنے سے، اور ایک سوکن کو دوسری سوکن کے لیے طلاق چاہنے سے، اور دھوکہ دینے سے، اور تھن میں دودھ روکنے سے، اور ایک بھائی کے مول تول پر مول کرنے سے۔ حدیث نمبر 3817 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3818 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لاڑیا پن سے۔ باب آگے بڑھ کر تاجروں سے ملنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3819 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آگے جا کر اسباب تجارت سے ملنے کو، یہاں تک کہ وہ بازار میں آئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منع کیا آگے جا کر ملنے سے۔ حدیث نمبر 3820 اردو ترجمہ اوپر والی حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3821 اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر سوداگروں سے ملنے کو۔ حدیث نمبر 3822 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آگے جا کر کھیپ سے ملنے کو۔ حدیث نمبر 3823 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت ملو آگے جا کر مالوں کو کی کھیپ سے جب تک وہ بازار میں نہ آئیں اور مال والوں کو بازار کا بھاؤ معلوم نہ ہو۔ اگر کوئی آگے جا کر ملے اور مال خریدے لے، پھر مال کا مالک بازار میں آئے اور بھاؤ کے دریافت میں معلوم ہو کہ اس کو نقصان ہوا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو بے فسخ کر ڈالے۔ باب شہر والا باہر والے کا مال نہ بیچے۔ حدیث نمبر 3824 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیچے بستی والا باہر والے کا مال۔ حدیث نمبر 3825 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سواروں کہ جو مال لے کر آئیں آگے جا کر ملاقات سے، اور منع کیا بستی والے کو باہر والے کا مال بیچنے سے۔ طاؤس نے کہا میں نے ابن عباس سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا بستی والے کو نہیں چاہیے کہ باہر والے کا دلال بنے، اس کا مال بکوانے میں بلکہ اس کو خود بیچنے دے۔ حدیث نمبر 3826 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیچے شہر والا باہر والے کا مال، بلکہ چھوڑ دو لوگوں کو اللہ روٹی دے ایک کو ایک سے۔ حدیث نمبر 3827 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 3828 اردو ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم منع کیے گئے اس بات سے کہ بستی والا باہر والے کے مال کو بیچے اگرچہ اس کا بھائی یا باپ ہو۔ حدیث نمبر 3829 اردو ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیے گئے ہم اس بات سے کہ بستی والا باہر والے کا مال بیچے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3801 سے 3829 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔